الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل پرابلم یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسی کی ٹینشن ہے، جو ہے اس پر کوئی انجوائے نہیں کر رہا، کوئی شکر نہیں کر رہا، کوئی راضی نظر نہیں آ رہا. آپ یقین کریں آپ کے اور میرے پاس جو ہے نا وہ کروڑوں کے پاس نہیں ہے. آپ جس بھی کنڈیشن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ بس ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے جیسے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں. جی ہاں، جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. کیسے؟ ہم سب اس ہال میں پیدل آئے ہیں، اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئیوں کے پیر ہی نہیں ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا، کئیوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تقریباً میں دیکھ رہا ہوں سب نے کچھ نہ کچھ گرم کپڑے پہنے ہیں، سردی کی رات ہے نا. گھر پہ جائیں گے تو بستر بھی انشاءاللہ امید ہے کسی کے پاس کمبل اور کوئی نہ کوئی چادر ہے، مگر آج بھی کئی لوگ ہوں گے جو اس سردی میں بھی روڈ پر سوئیں گے. شکر کا مقام نہیں ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، ورنہ میں 1 گھنٹے تک بات کر سکتا ہوں اس موضوع پر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم ساری زندگی سجدے میں رہے نا، تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ارے قیمت ہی نہیں ہے نا. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت، کان کی نعمت، پیر، دل، گردے سلامت. اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے نا مجھے کچھ نہیں ملا، موٹر سائیکل یا گاڑی نکال کر کبھی یہ ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں کسی بھی کراچی کے ہاسپٹل میں، لگ پتا جائے گا کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں، کیسی کیسی تکلیف. چھوٹے چھوٹے بچوں کی اب ڈائلیسس ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سوراخ ہے. کسی کو جناب ہمارے پاس تو دعا کے لیے آتے ہیں نا لوگ. آپ یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی کیسی بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے بچایا ہوا، یہ بہت بڑی مہربانی ہے. لیکن شکر نہیں ہے لوگوں کی زبان پر. قناعت یہ بڑی نعمت ہے. تو جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہا کریں. قرآن پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہو. کھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا. جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گا لے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت. اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں پہاڑ چلائے جائیں گے،
ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی، وَأَنِيسِ میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا، اور قرآن کی وہ آیت صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا، بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت کی۔ اب دیکھیں دعوت ہم بھی کرتے ہیں، مگر یہ کیسی دعوت تھی کہ اپنے گھر بلایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگے اور قدم مبارک کاؤنٹ کرنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے، جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروں گا۔ اور یہی اس شکرانے میں اللہ نے بڑا مال دیا تھا، ایسے ہی کیا آپ نے، شاندار دعوت بھی کی اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ کمپٹیشن صحابہ میں کتنا پیارا تھا۔ مولا علی شیر خدا بھی انوائٹڈ تھے، آپ گھر آئے تو چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں؟ کہتے آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک کی دعوت کی، بڑی شاندار دعوت کی اور پیارے آقا کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اپنے آقا کی ایسی دعوت کرتے۔ آپ سوچے پیسہ ہوتا تو کرنا کیا تھا، نبی پاک پر قربان کرنا تھا۔ یہ کیسا کمپٹیشن تھا۔ خاتون جنت تو خاتون جنت ہے۔ تو کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہ، آپ نبی پاک کی دعوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ہم بھی ویسا اس سے اچھا انتظام کریں گے۔ اچھا مولا علی کو گھر کے معاملات معلوم ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے معاملات پورے نہیں ہیں، یعنی دیکھیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ گھرانہ کیسا تھا، کہ سادگی کیسی، فقر و فاقہ کیسا۔ بہرحال وہ جانتے تھے یہ خاتون جنت ہے، انہوں نے کہا تو ہو جائے گا۔ آپ گئے اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے گھر بھی تشریف لائے۔ نبی پاک تشریف لائے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب دسترخوان بچھایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے خالی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ لگائی اور اللہ سے دعا کی، اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، اللہ آج میری عزت رکھ دے۔ جنتی خانوں سے ان ہنڈیا کو بھر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو جب دعوت دی گئی تو ہر صحابی حیران ہے کہ خوشبو کیسی ہے، یہ لذت کیسی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، فرماتے تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ نبی پاک تو جانتے تھے، فرمایا جنت سے تمہارے لیے کھانا آیا۔ تو حضرت عثمان غنی کے دسترخوان کے مقابلے میں اب جنتی دسترخوان لگ گیا، دعوت پوری ہو گئی۔ تو اب وقت آیا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ، ظاہر اس کے لیے بھی بڑا مال چاہیے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پھر سجدے میں گر گئی کہ یا اللہ تو نے کھانے میں تو میری عزت رکھ لی ہے، اب میری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو میرے گھر آتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے نبی پاک کے گناہ گار امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اب یہاں بھی خاندان رسالت کی اس امت سے پیار دیکھیں۔ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے، جتنے قدم آپ نے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف اٹھائے اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں بھی یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک تو پیار نبی پاک سے، پھر دوسرا امت سے کتنا پیار ہے۔ یہ بھی فاطمہ مانگ کیا رہی ہیں؟ ہماری رہائی،
اور اللہ نے کیسی شفقت کرم نوازی فرمائی کہ ہر قدم پر 1,000 غلام آزاد ہوئے۔ تو اللہ کریم اس مبارک خاندان پر، نبی پاک کے اہل بیت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جو ہم سے بھی بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اور ہمیں بھی ان سے والہانہ پیار ہے۔